ذائقے بنائے ہیں، شکلیں کس نے بنائی ہیں؟ زمین کے 10 گز کے ٹکڑے میں تم نے 5-6 درخت اگا دیے، ہر درخت کے پتے الگ ہیں، لکڑی الگ ہے، ان میں جو لگنے والا پھول ہے وہ الگ ہے، پھل الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، مٹی تو ایک ہے، پانی تو ایک ہے، یہ کون بنا رہا ہے؟ پھر اس رب کو نہیں پہچانتے ہو؟ پانی کی بوند سے بنے ہوئے انسان، یہ پانی تیرا زمین میں جتنا اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اس سے کیا کچھ بن رہا ہے غور کیوں نہیں کرتا؟ اسی مٹی میں تو نے جانا ہے، اسی مٹی سے تجھے نعمتیں ملتی ہیں، کرتا کس بات پہ ہے؟ کون دے رہا ہے تجھے؟ یہ جتنے پھل کھا رہے ہو، ہر پھل میں تاثیر ہے، ہر پھل میں اونچی موسم دیکھ لو، گرمی ہے تو تربوز آ گیا، ٹھنڈ ملے آپ کو۔ یہ خربوزہ اور تربوز، آپ کا ذہن بہت الجھا ہو نا، پریشان ہو، جس کو کہتے ہیں جی بہت ڈپریشن ہے، بہت پریشان ہے، یہ کھا لو وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جسم کو سکون دیتا۔ یہ کس نے رکھی ہے تاثیر؟ اب چونکہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو گرمی کہیں جسم میں کم نہ ہو جائے، آم رکھ دیے وہ گرم۔ سردیوں میں آپ گرم چیزیں بہت کھاتے ہیں، اس میں مالٹے بنا دیے، موسمی بنا دی تاکہ یہ وہ لیں تو برابر ہو جائے۔ یہ موسموں کے تغیرات، پاکستان والوں کتنی بہترین زمین میں ہو، بعض ملکوں میں 10-10 مہینے برف رہتی ہے، دھوپ برائے نام نکلتی ہے، تمہیں ہر موسم ملتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں، پھر بھی رب کا شکر نہیں کرتے، پہچانتے نہیں ہو یہ کون ہے جس نے اس پانی سے تمہارے لیے کیا کیا بنایا۔ آسمان کے پانی کے سبب سے باغات ہیں، نخیل، کھجور کے درخت کو بھی کہتے ہیں۔ المفردات میں ہے کہ نخل مشہور درخت ہے، یہ لفظ واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے، کھجور کے درخت کے لیے۔ آناب، عنب کھجور کو کہتے ہیں، انگور کے درخت کو عنب کہتے ہیں، انگور کے میوے کا واحد عنبتن کہا جاتا ہے۔ یہ طائف والے مدینہ منورہ میں چونکہ زراعت بہت زیادہ نہیں ہوتی، وہاں 3-4 پھل جو خاص ہوتے ہیں، ایک تو مدینہ میں انگور ہوتا ہے، ایک مدینہ میں تربوز ہوتا ہے، ایک مدینہ میں کھجور ہوتی ہے، یہ وہاں کے خاص پھل، اور جیسے وہاں ہوتے ہیں کہیں اور ہوتے، زمین کی وہاں تاثیر ہے۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں طائف میں انار ہوتا ہے، مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر اونچی جگہ پہاڑی مقام ہے طائف، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے ہرا اندر سے سرخ، بڑا میٹھا۔ یہ اہل عرب ان پھلوں کو جانتے تھے، ان سے کہا یہ زمین سے تمہارے لیے باغات، سبزہ اور میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انگور اور انار کے سوا باقی سب کو فاکہہ کہا جاتا ہے، یہ چونکہ 2 بڑے پھل ہیں اس لیے ان کی عظمت کے پیش نظر ان کے لیے الگ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھا لی کہ وہ فاکہہ نہ کھائے گا، میوے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ میوہ نہ کھائے گا، قسم اٹھا لی، ہوتے ہیں نا سر پھرے، ایسی قسم اٹھا لی میں میوہ نہیں کھاؤں گا، تو وہ اگر انگور کھا لے گا یا کھجور کھا لے گا یا انار کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ان تینوں کا بیان الگ آیا ہے اور باقی میووں کا بیان الگ، تو یہ 3 ان میں خاص ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ کہ عرفاً لغتاً تو ان کو کہتے ہیں سب میووں میں شامل ہے، لیکن ان کے اندر ایک خوبی ہے تو اس لیے ان کا ذکر الگ ہوا ہے۔ یہ جو تم غذا کے طور پہ کھاتے ہو، جوس بنا کے کھاتے ہو، مارملیٹ بنا کے کھاتے ہو، چٹنیاں بناتے ہو، مربے بناتے ہو، طرح طرح کے ذائقے بناتے ہو، یہ بتاؤ یہ دیے کس نے ہیں؟ اسی زمین سے، اسی پانی سے اللہ نے بنائے ہیں۔ تو پانی اتار کر رب نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، اور اس زمین پر اکڑنے والوں اس زمین سے تمہیں کیا کیا مل رہا ہے۔
اس پانی اور مٹی کو کم جاننے والوں اسی سے ہی چل رہے ہو. اب میں یہاں ایک بات کرنے لگا ہوں, کڑوی کرنی نہیں چاہیے لیکن کرنی ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں کچھ ہضم ہو جاتا ہے اور باقی نکلتا ہے. جو نکلتا ہے اس کا نام نہیں لے رہا. وہ کہاں جاتا ہے جو نکلتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں, زمین میں کہاں جاتا ہے؟ وہی دوبارہ کھاد بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ پوچھ رہا ہوں, آواز نہیں آئی. جو کچھ ہم سے نکل رہا ہے وہ دوبارہ مٹی میں جا رہا ہے, وہی دوبارہ کھاد یوریا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ اسی سے آگے پھر دوبارہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اکڑتے کس بات پہ ہو؟ یہ جو سائیکل ہے, قدرتی سائیکل جو چل رہا ہے, کبھی سوچا ہے؟ بہت فن کام بنتے ہیں ہمیں سوچنا ہوگا. میں نے صرف اشارہ کیا ہے آپ کو کہ غور کریں. وہ آپ کے پاس جو آتا ہے وہ صاف ہو کے آتا ہے, پاک ہو کے آتا ہے, مگر چل تو وہی سائیکل رہا ہے نا, سائیکل چل رہا ہے. یہ رحمت کا پانی اللہ نے اتارا ہے, جس سے آپ کو میوے بھی مل رہے ہیں, زندگی بھی مل رہی ہے, کیا کچھ مل رہا ہے. سیف الملوک میں بھی ہے نا, مالی دا کم پانی دینا. وہ پانی جو دے رہا ہے, مالی گوڈی کرتا ہے, پانی دے رہا ہے, لیکن کیا اگانا مالی کا کام ہے؟ اونچی. یہ جو پھل لگانے والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ. تو ہم ظاہر پر بھی نظر نہیں کر رہے, باطن پر بھی نہیں کر رہے, اللہ کو نہیں پہچان رہے, تو کیا عقل والے ہیں؟ سمجھدار ہیں؟ تو نعمتوں کی قدر کریں. جس طرح سوکھی زمین پر پانی پڑتا ہے رحمت کا, وہ ہری بھری ہو جاتی ہے. وہ اللہ والے کہتے ہیں اسی طرح تمہارے اندر بھی رحمت کا پانی پڑ جائے تو دل کی کھیتی بھی ہری بھری ہو جائے. یہ آپ کی روح میں بھی, آپ کے دل میں بھی اسی طرح تر و تازگی آتی ہے. وہاں کون سا پانی چاہیے؟ ذکر الہی کا پانی چاہیے, عشق رسول کا پانی چاہیے, تو وہاں بھی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی, وہاں بھی بہار ہی بہار ہوگی. اب ایک سوال, کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے اتنی نعمتیں اتاری ہیں, اتنی نعمتوں کا بیان ہے, پھر دنیا میں زہد اور تقوی کا حکم, بچو بچو, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, دیکھو کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, یہ سب کچھ کہا گیا. جب اتنی نعمتیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو پھر دنیا میں یہ زہد, اپنے اندر پاکیزگی رکھنا, صفائی رکھنا, احتیاط رکھنا, تو یہ بندے کی ہمت کا امتحان ہوتا ہے کہ اے بندے تیرے سامنے سب کچھ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ تجھے خواہش کتنی ہے, رب کی رضا کتنی پیاری ہے. کسی کے سامنے بہت سارا رکھ دو نا, اسے کہو لے لو, وہ کہہ نہیں سارا ہی بھرنا ہے, تو سارا اٹھتا نہیں ہے, سارا اٹھتا نہیں ہے, کیونکہ لالچ والے کے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں. تمارا سے حرفست ہر سیت ہی, تما کے 3 حرف توئے میم عین نقطہ ہے. جب وہ تینوں خالی ہیں تو جو تما کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ ہرس, لالچ, گریڈ, اس سے کچھ بھی رہتا نہیں. اور ہم لگے ہوئے ہیں نہیں یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ, اور وہ کہتے ہیں جو سارا کو سمیٹ لیتا ہے پھر سب کچھ اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو اے انسان, یہ تیری ہمت کا امتحان ہے. رب نے تجھے سب کچھ دیا ہے, تیرے لیے ہی ہے. یہاں کچھ دن احتیاط کر تاکہ اتنا ملے کبھی تجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. جنت میں کھاؤ گے, کھاتے رہنا, صبح سے لے کے شام تک تم کھاتے رہو گے, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور یہاں آپ چاہیں کہ نہیں سارے میں ہی کھا جاؤں, کسی اور کو نہ ملے, یہی تو امتحان ہے, یہی تو امتحان ہے. تو یہاں پر آپ کو جو زہد کا حکم دیا ہے وہ اسی لیے دیا ہے
کہ آپ کو آگے انعام ملے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. کوئی خاص دعوت پہ آپ کو بلا لے کہ جی رات کو میرے ہاں آپ نے خاص کھانا ہے، آنا ہے، تو آپ دوپہر میں تھوڑا سا کم ہی کھائیں گے، دوپہر میں تھوڑا سا اونچی، تاکہ رات کو وہاں خاص کھانا ہوگا وہاں ذرا زیادہ کھایا جائے. اگر میں نے دوپہر میں ڈٹ کے کھا لیا تو رات کو زیادہ کرتے ہو ایسا یا نہیں کرتے ہو؟ سمجھنے کے لیے میں نے بات کی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا جاتا ہے کہ جنت الفردوس کے ولیمے کے لیے اپنے آپ کو بھوکا رکھو. کیا مطلب؟ وہاں جو کھانا ہے اس کے لیے دنیا میں ذرا احتیاط کر لو. وہ بادشاہ دعوت کرے تو بادشاہ کے ہاں یار بڑے اچھے اچھے کھانے ہوں گے، ذرا میں تھوڑا اپنے آپ کو بھوکا رکھ لوں، روزہ رکھ لوں تاکہ وہاں زیادہ کھاؤں. تو دنیا میں احتیاط کر لو تاکہ وہاں مزے ہی مزے ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہونا چاہیے. کہتے ہیں مہمان اگر سمجھدار ہوتا ہے تو وہ پیٹ بھر کر کھاتا نہیں کہ طبیعت میں سکون رہے، کیونکہ زیادہ کھا لے گا تو پھر اسے بیٹھا نہیں جائے گا، مچلے گا، وہ خام خواہ مستی میں اترے گا یا کچھ اور حرکتیں کرے گا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے احتیاط کی. ایک حکایت ہے تفسیر روح البیان میں کہ ایک زاہد عابد، زاہد کا مطلب گناہوں سے بچنے والا، احتیاط کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا، ایک درخت کے نیچے سے گزر ہوا تو اس کے میوے، اس درخت کے پھل کھانے کے لیے اس کے اندر خواہش جاگی. اس نے اپنے نفس کو کہا، جس نے نفس نے خواہش کی تھی نا، اس نے اس نفس کو کہا سال بھر روزہ رکھو پھر کھلاؤں گا. اندر سے خواہش اتری کہ کھا، تو اس نے اپنی اس خواہش کو کہا کہ سال بھر روزہ رکھ پھر تجھے یہ کھلاؤں گا. سال گزر جانے کے بعد پھر نفس نے خواہش کی تو درخت سے نیچے پڑے ہوئے جو گر گئے تھے میوے اس نے وہ کھلا دیے. نفس نے کہا اوپر والے میوے اچھے ہیں ان میں سے کھلاؤ. اس نے کہا، نفس کو یہ کہا، نفس سے اس بندے نے کیا کہا، اگر یہ شرط منظور ہو کہ اس کے اچھے بھلے ہر طرح کے کھائیں گے تو بات ٹھیک ہے، ورنہ تو خاموش رہے. کیا مطلب؟ کہ میں تیری ہر بات پوری کرتا رہا تو پھر میرے لیے کوئی خیر نہیں. تجھے اتنا ہی دوں گا جتنے میں فائدہ ہوگا، جس میں فائدہ نہیں وہ نہیں. تو یہ قابو رکھنا خود پر، یہی اصل کمال ہے. تو جو نفس کے تابع ہو جائے پھر وہ غلام بن جاتا ہے نفس کا. نفس جو کہتا ہے چل بھائی ادھر چل گئے، وہ دیکھ لیا، یہ کھاؤ وہ کھا لیا. لیکن جو نفس کو غلام بنا لیتے ہیں پھر وہ اللہ کی رضا اختیار کرتے، وہ احتیاط کرتے ہیں، اس احتیاط سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. آئیے آپ کو ایک کام کی بات اور بتا دوں، نام لے رہا ہوں کچھ اخروٹ، آپ کے اردو کے نام لوں گا نا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. بادام، پستہ، چلغوزہ، سیتا سپاری، سنوبر، انار، نارنگی، کیلا، خشخاش، کھجور، یہ تر والی کھجور ایک چھوارا خشک ہوتی ہے، زیتون، خوبانی، آڑو، آلو بخارا، عناب، بیر، سیب، ناشپاتی، انجیر، انگور، لیمن، نیبو جس کو کہتے ہیں آپ، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، یہ سب بہشتی میوے ہیں. یہ سب اونچی گئی ہے، یہ رب نے ان کی آپ کو دی ہے. جنت میں جیسے ہیں یہاں ویسے نہیں ہے، لیکن ہیں کون سے؟ یہ بہشتی میوے ہیں. کچھ پر چھلکا ہوتا ہے، کچھ پر چھلکا نہیں ہوتا، اور کچھ پر نہ چھلکا ہوتا ہے نہ گٹھلی ہوتی ہے. تو یہ رب تعالی کی قدرت. اب یہاں ایک بات، جس پھل پر چھلکا ہو وہ چھلکا اگر اتار دیں تو وہ پھل رہتا ہے؟
اتار کے اگر چھلکا اتار کے رکھیں تو کیا ہوگا؟ آواز آئے، ذرا زور سے بولیے. اس کو رکھنا تھا چھلکے میں، چھلکا اتارا تو پھر وہ بہت جلدی. تو پتا چلا جن کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اگر ان کو کھلا رکھیں تو وہ نہیں سمجھے وہ بات کو. پھر اس گلے ہوئے پھل کو جو اس کا چھلکا اترا وہ خراب ہو جائے کوئی کھاتا ہے؟ عورت بھی ڈھانپنے چھپانے کی چیز ہے. جب اس کو کھلا رکھو گے پھر وہ کسی کے کام کی نہیں سمجھے ہو. ہم سوچیں آج انسانوں نے ننگا ہونا شروع کر دیا، غیرت مرتی جا رہی ہے. غور کریں وہ لوگ جو رب کی نعمتیں کھا کر بھی اس کا شکر نہیں کرتے. میں نے روایت میں پڑھا جب بھی نیا پھل آتا تھا نا موسم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تھا تو روایت میں حضور چوم لیتے تھے نئے پھل کو. میں بڑا حیران، میرے آقا کریم کی شان بہت بلند، مگر جب سمجھا تو مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ رب تعالی کی طرف سے آیا ہے. تو جب محبوب کی طرف سے کوئی چیز آئے تو چومی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے. یہ ذائقے دینے والا، یہ پھل دینے والا، یہ نعمتیں دینے والا رب تعالی ہے. تو ہم اگر غور کریں، توجہ دیں تو ہمیں احساس ہو. آج بے پرواہی ہو گئی، ہم لوگوں نے پرواہ چھوڑ دی. خاص طور پر وہ لوگ جو پھینک دیتے ہیں رزق کو، مجھے بہت غصہ آتا ہے. کچرے میں روٹی کے ٹکڑے دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ یہ رزق اگر چھن جائے تو دوبارہ آتا نہیں. غور کرنا چاہیے. ہم بے پرواہ ہو گئے. لوگوں کو دیکھو کیسے کیسے ہوتے ہیں اور پھر کیسے ہو جاتے ہیں کنگال، کیونکہ دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی. جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری ہے دنیا ان کے پیچھے پیچھے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگے ان کے ہاتھ کچھ آیا نہیں. کتنے بڑے بڑے بادشاہ تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ والے دنیا کو انہوں نے ٹھکرایا، دنیا آج بھی ان کے پیچھے ہے. لاہور میں جا کے دیکھ لو نا، جہانگیر کا مقبرہ بھی ہے، میرے داتا کا دربار بھی ہے. دونوں کا فرق دیکھ لو. ایک دنیا کا تھا، اس نے دنیا جمع کی، ہیرے جواہرات محلات یہ وہ. آج کو پوچھ رہا ہے، داتا نے ان چیزوں کو چھوڑا، دنیا پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اللہ اس جہانگیر نے اپنے محل کے دروازوں پہ سونا چاندی لگایا ہوا تھا، نہ محل رہے نہ سونا چاندی رہا. آج داتا دربار پر دنیا آ کے سونے کے دروازے بنا رہی ہے. تو اللہ والے کبھی گھاٹے میں رہتے نہیں. شکر کرنا سیکھیں. کیا کرنا سیکھیں؟ اونچی. ہم لوگوں نے یہ شکر چھوڑ دیا. بچوں کو سکھاؤ. یہ جو بچے کہتے ہیں نا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، یہ بچپن سے کنٹرول کر لو. نہیں میں نے نہیں کھانا، مجھے وہ لا کے دیں. آپ ان کی فرمائشیں پوری کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پھر رزق کی قدر نہیں رہتی. جن بچوں کی آپ فرمائشیں نا میں نے یہ کھانا یہ نہیں کھانا، آپ کھلاتے رہتے، پھر ان میں رزق کی قدر نہیں رہتی. اور جو بچے سب کچھ کھاتے ہیں پھر ان کو احساس رہتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ہم سب کو ہر حال میں کیا کرنا چاہیے؟ اونچی. یہ جتنے میوے کھاتے ہیں، کچھ ہم کھاتے ہیں، کچھ اس کا حصہ ہم جانوروں کو کھلا دیتے ہیں. چھلکے ہیں جو چیز اس میں سے ہمارے کھانے ہمیں بہترین حصہ ملتا ہے، باقی جانوروں کو کھلاتے ہیں. گٹھلی پھر دوبارہ اس کے لیے افزائش کا سبب بنتی ہے. یہاں سے ایک مسئلہ اور نکال دوں. جتنا پھل آتا ہے اس میں سے کچھ کھاتے ہیں، کچھ نکالنا پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ پوچھ رہا ہوں. تو اللہ جو کچھ دے اس کی راہ میں کچھ دینا چاہیے اس میں سے. نکلا نا مسئلہ؟
بھئی آپ چھلکا بھی نکالو گے، بیج بھی نکالو گے، وہ بھی نکالتے ہو تو کچھ نہ کچھ نکالنا پڑتا ہے. تو جو اللہ دے تو اللہ کی راہ میں بھی کچھ دینا چاہیے. مال دیا ہے تو اس کی میل اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، زکوٰۃ کرو، تاکہ تمہیں ملتا رہے، تمہارے لیے کمی نہ. اگر دولت مند آدمی دولت جمع کرتا رہے گا نا، لوگ دشمن ہو جائیں گے. اگر وہ اس پر ان کو بھی تھوڑا بہت بیچ میں دیتا رہے گا، پھر وہی اس کی دولت کے محافظ بن جائیں گے کہ ہمیں ملتا ہے لہٰذا اس کی حفاظت کریں. اور اگر آپ ان کو نہیں دیں گے وہ دشمن بن جاتے ہیں. تو قدرت نے کیسا اچھا نظام رکھا ہے، زکوٰۃ صدقہ دیتے رہو تاکہ لوگ تمہارے دشمن نہ بنے، اور پھر فائدہ بھی ہے اس میں. یہ بیان ابھی جاری ہے، میں آیت پڑھتا ہوں مگر تفصیل آئندہ. اللہ فرماتا ہے وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور وہ پیڑ، وہ درخت پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے، اس میں اگتا ہے تیل. یہ کون سا درخت ہے، اس حوالے سے بہت سی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ ایک پہاڑ سینا، مصر اور ایلا، یعنی وہاں پر مصر سے لے کر بیت المقدس کے درمیان بتایا جاتا ہے. اس پہاڑ پر ہی درمیان میں وہ گوشہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے، وہاں طور سینین کا لفظ بھی قرآن میں ہے. اس پر اللہ نے وہاں ایک درخت بنایا. کیا بنایا؟ اونچی. وہ درخت کیا ہے؟ یہ بیان ہے سرکے کا. سرکہ جانتے ہیں، ونیگر جس کو کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ کیونکہ نعمتوں کا بیان پہلے تمہیں بنایا ہے، تو جس مٹی سے تمہیں بنایا اور آگے پانی کی بوند جو غذائیں کھاتے ہو وہ آتی ہیں مٹی سے، تو بنایا کیا کیا وہ کھاؤ، جو تمہارے لیے نہیں بنایا وہ تم